अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। आज के वीलॉग में बात करने से पहले मैं सिंध के बादशाहों से माजरत करता हूं कि मेरी किसी भी बात का आप बुरा मत मनाइएगा और ना ही किसी बात पे नाराज होने की जरूरत है, क्योंकि बतौर सहाफी मेरे अंदर एक बिल्ट इन फॉल्ट है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा हो और मुझे पता चल जाए तो फिर मुझसे खामोश नहीं रहा जाता। हम अपने खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ इतना जुल्म हो जाए तो फिर यकीनन ये हमारी इंसानियत पर सवाल उठता है। पहली बात तो जी, नवाब शाह प्रेस क्लब इस वक्त मुकम्मल तौर पर वजीर दाखिला के कब्जे में है। और कब्जे में क्यों है? आपको याद होगा कि सिंध के प्रेस क्लब्स में कुछ ऐसे गैंग्स हैं जो बाकायदा सरकार के टुकड़ों पे पलते हैं। इसी तरह ये प्रेस क्लब भी सरकार के टुकड़ों पे पलता है। और इस प्रेस क्लब को ये बाकायदा ये मैसेज दिया गया है कि अगर इस्माइल डायरी के हक में यहाँ पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है। और मैं सलाम करता हूं ऐसे बेगैरत सहाफियों को जो इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद खामोश बैठे हैं। वो खामोश इसलिए बैठे हैं, एक तो इन्होंने लिए हैं फायदे इस सरकार से, मतलब बीवियां, बच्चे, नौकर, गांव के लोग, पता नहीं कितनी नौकरियां इन्होंने ली, कितने फायदे इन्होंने लिए, कितने फंड इन्होंने लिए। तो जाहिर बात है, जब कुत्ते को हड्डी मिलेगी तो वो भौंकेगा क्यों? सेम लाइक दैट, प्रेस क्लब का नाम है अवाम के, मजलूम अवाम के आवाज उठाने की जगह, लेकिन वहां पर इस वक्त सिंध का माजी का जालिम आज सबसे बड़ा मजलूम बन चुका है। और उसको मजलूम बनाने वाला कौन है? जिया लंजार, वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार। आखिर इस्माइल डायरी से मसला किसको था, या इस्माइल डायरी का पंगा क्या था? जो मेरे पास खबरें आई हैं, इस्माइल डायरी को अपने घर से लगी है। इसके अपने रिश्तेदारों ने शराब के नशे में इसकी वीडियोस, इसकी बातें, जो इसका एक फिल्मबंदी स्टाइल है गालियां देने का, शराब के नशे में वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके किसी को पहुंचाई। फिर जब उससे भी काम नहीं चला और मीडिया में आया इस्माइल डायरी, कुछ उसने गलत अनाप शराब सुनी सुनाई बातें बोली, कुछ उसने अपने माजी के वकील और आज के वजीर दाखिला के हवाले से हकायक बयान किए, जिसके बाद एक ये जो गुस्सा है ये और मजीद बढ़ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और सिंध में कई बरसों से मशहूर यारों का यार आसिफ जरदारी, उसके इस भरम को तोड़ के रख दिया जिया लंजार साहब ने, माजरत के साथ। किस तरह भरम को तोड़ के रख दिया? क्योंकि इस्माइल डायरी एक तो मकामी नवाबशाह का है। पिछले 2018 के इलेक्शन में इस्माइल डायरी को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, और इसी पर मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल किया कि आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे डायरी को गिरफ्तार हुआ है, तो उन्होंने कहा कि डायरी बेचारा गरीब आदमी है, उसको मेरी दोस्ती में उठाया गया है। ये आसिफ जरदारी के अल्फाज से। आज भी वो इंटरव्यू, जरदारी साहब, क्या आज भी इस्माइल डायरी को आपकी दोस्ती की वजह से उठाया गया है, या इसमें उसके खानदान वालों ने इसके खिलाफ एक प्लान बनाया? इसके खानदान में एक बड़ा झगड़ा चल रहा है। इसका एक भतीजा है या भांजा है, एमपीए भी रह चुका है वो पहले, उसने भी बड़े गिफ्ट विफ्ट किए हैं जरदारी साहब को रिसेंटली, सैकड़ों एकड़ जमीन और पता नहीं क्या क्या। और कहा जा रहा है कि ये सारा खेल खेलने में उसका बड़ा किरदार है। और इस वक्त मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया हूं, मुझे कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भेजी हैं कि इस वक्त इस्माइल डायरी सिंध हुकूमत के लिए इमरान खान बन गया है, और उसके वफादार लोगों से बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करवा के बयान लिए जा रहे हैं कि हमारा आज के बाद इस्माइल डायरी से कोई वास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जग हसाई है जब आप ऐसे लोगों को आला कुर्सियों पे लाते हैं माजरत के साथ, जिनको यकीनन जो सरकारी नौकरी के काबिल भी नहीं होते। तो फिर वो लोग इसी तरह आपकी पूरी कमाई पर पानी फेरते हैं। और इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि आसिफ अली जरदारी की पूरी कमाई पर एक लंजार साहब पानी फेर रहे हैं, उनके स्टेटस पर, उनकी मिसाल पर कि जरदारी यारों का यार है। लेकिन आज सिंध में कोई सियासी कैदी नहीं, सिर्फ जरदारी का यार सियासी कैदी है। आज सिंध में किसी का खानदान दरबदर नहीं है, उस बंदे का खानदान दरबदर है जो जरदारी के लिए गोली खाने के लिए तैयार था।
آج سندھ میں کوئی اتنا، بلکہ 16 سالہ تاریخ میں ذوالفقار مرزا اتنا ذلیل نہیں ہوا جس نے گالیاں دی محترمہ فریال ٹالپور کو، میڈیا پہ بیٹھ کے گالیاں دی، جس نے زرداری صاحب کے خلاف اتنی حد تک عزت کی، اتنی ان کو گالیاں گندی گندی گالیاں دی، وہ بھی آج دندناتا گھوم رہا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے کبھی زرداری صاحب کو سائیں کے علاوہ نہیں پکارا، آج وہ بندہ ہمارے برادری کے بڑوں کے کانوں کے کچے ہونے کی وجہ سے وہ بندہ ذلیل ہو رہا ہے۔ آپ کتنا میڈیا کو کنٹرول کریں گے ضیاء النجار صاحب؟ کتنے آپ پریس کلبز پہ پولیس چڑھائیں گے؟ کتنے پریس کلبز کو آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے؟ کتنی لوگوں کی آپ منہ بند کریں گے؟ آپ سیدھا سیدھا ظلم کر رہے ہیں بھائی۔ آصف علی زرداری صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سندھ میں آپ کو امن و امان قائم کروانا ہے، آپ کو لوگوں کو تحفظ دینا ہے، لیکن آپ کے اپنے دوست آپ کے اپنے نوکروں سے محفوظ نہیں ہیں اور ان کو ایک کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، تو میرے خیال سے یہ ظلم ہے۔ ظلم پر بات ہونی چاہیے۔ مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن میری ان لوگوں سے پھر بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، تھوڑا اپنے سوچ کو ری وزٹ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نام زرداری صاحب کا یوز ہو رہا ہے، زرداری صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں مخالفتوں کے باوجود، لاکھوں تنقیدوں کے باوجود، جیل کی صعوبتوں کے باوجود آپ کو اللہ نے عزت دی، آپ کو اللہ نے سرخرو کیا۔ آج آپ ملک کے مالک ہیں، لیکن کیا آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ آپ اپنے دوست کو بلا لیتے، اس کو 4 جوتے بند کمرے میں لگا لیتے، جو کہ آپ کی ایک روایت رہی ہے، بہت سے لوگ پٹے ہیں آپ کے ہاتھوں، تو آپ یہ کر لیتے۔ یہ جو عورتیں، بچیاں ذلیل ہو رہی ہیں، ان کی کوئی پریس کانفرنس چلانے کے تیار نہیں ہے، بکا ہوا میڈیا، بکے ہوئے صحافی، چلے آپ ان کو انصاف نہیں دلواتے، آپ ان کے اوپر ظلم جو ہے وہ کم نہیں کرتے، کم از کم ان کو یہ بات تو بتانے دیں لوگوں کو، تاکہ پتہ تو چلے کہ اسماعیل ڈائری کی بھی کوئی حمایت کرتا ہے، یا عمران خان کی طرح سب پریس کانفرنس کر کے اور بائے بائے کر کے اسماعیل ڈائری کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو بطور صحافی میں نے یہ دیکھا، اسماعیل ڈائری ظالم ہوگا، اس نے بڑے ظلم کیے ہوں گے، اس نے بڑے لوگوں کو نقصان پہنچائے ہوں گے، بڑے گھر اس نے اجاڑے ہوں گے، لیکن ہم لوگ اس کو مکافات عمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مکافات عمل تو وہ ہوتا ہے کہ خدا آپ سے خود بدلہ لے اور آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کرے، لیکن یہ کوئی مکافات عمل نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی اناؤں کی جنگ ہے، اور یہ وزیر داخلہ کی انا ہے۔ کیا اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ وزیر داخلہ صاحب کا ماضی کیا ہے؟ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ ان کو اور عزت دے ابھی، لیکن ماضی تو ماضی ہے نا، آپ ماضی سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ تو اس لیے میری اس ویلاگ کے ذریعے زرداری صاحب سے گزارش ہے کہ زرداری صاحب، اس معاملے میں آپ کو خود آنا پڑے گا، ورنہ نیچے نواب شاہ سے لے کر پورے سندھ میں وہ نعرہ پٹ چکا ہے کہ یاروں کا یار ہے زرداری۔ تو مجھے امریکہ میں میرے دوستوں نے فون کر کے کہا کہ بھائی تم زرداری تو بڑے یاروں کے یار تھے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ذلیل نہیں کرو گے۔ اب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، عورتیں در بدر ہیں، جو ان کو پناہ دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جمہوری ملک ہے بھائی، کوئی آمریت تھوڑی ہے۔ اگر میں شوکت زرداری ہوں اور آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، تو دوسرے صحافی تو چیر پھاڑ دیں گے بھائی اس معاملے پر، اور آپ جس بندے کو آپ نے اس کام پہ لگایا ہے اس کا کوئی ایک کام بتائیں جو اس نے ٹھیک کیا ہو۔ کوئی ایک، آپ کی اپنی برادری آپ کے وزیر داخلہ کی شکایتیں کرتی ہے، موروں کے زرداریوں سے جا کے پوچھیں اس نے کتنے ظلم کیے ہیں زرداریوں پہ۔ آپ کے اپنے خون کا رشتہ جن کے ساتھ ہے، آپ کا جن کا ڈی این اے آپ سے ملتا ہے، وہ لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور بدنام آپ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو عدی نے بولا ہے، ہمیں تو اوپر سے حکم ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کو مزید طول دینے سے بہتر ہے آپ اس معاملے کو بیٹھ کر سلجھائیں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ میں آصف زرداری کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اسماعیل ڈائری کو جانتا نہ ہو یا زیادہ نہیں جانتا ہو۔ زرداری صاحب سے زیادہ اسماعیل ڈائری کو کوئی نہیں جانتا، اور اگر زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا دوست اس ظلم کے لائق ہے تو جی بسم اللہ، آپ ملک کے مالک ہیں، وقت کے مالک ہیں، آپ دن کو رات کریں، رات کو دن کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اٹ از ٹو مچ، یا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ تو صدر پاکستان ہیں، آپ تھوڑی کوئی شوکت زرداری کا پیج دیکھیں گے،
تو آپ تو صدر پاکستان ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ صدر پاکستان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پھانسی کے ملزم کی سزا معاف کر سکتا ہے۔ اس نے کون سا قتل کر دیا ہے زرداری صاحب؟ آپ کو جن لوگوں نے گندی گندی گالیاں دی، آج وہ لوگ آپ کی پارٹی میں اچھے اچھے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے گالیاں بھی کھاتے رہے ہیں اور گولیاں بھی کھاتے رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسماعیل ڈائری اس لائق ہے، اس سے 100 اختلاف ہوں گے لوگوں کے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے۔ باقی مالکوں کی مرضی ہے۔ میں نے بطور صحافی، کیونکہ میرا ضمیر ہمیشہ سے ملامت کرتا ہے، جب بھی میں ظلم ہوتا دیکھتا ہوں تو ہمیشہ میں مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں، اور آج کی تاریخ میں میرے لیے مظلوم ہے اسماعیل ڈائری۔ اور میری گزارش ہے زرداری صاحب سے، زرداری خاندان سے، کہ نوکروں کے چکروں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ظلم مت کریں۔ بہت شکریہ۔